کیا آپ یقین کریں گے کہ صرف ایک جملہ آپ کی برسوں کی کمائی ہوئی عزت کو ایک رات میں ختم کر سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مذاق آپ کا سب سے قریبی دوست آپ سے دور کر سکتا ہے؟ اور ایک غصے میں کہا گیا لفظ آپ کی زندگی کی برکت چھین سکتا ہے؟ آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے سب کچھ کھو دیا، نہ چوری کی وجہ سے، نہ دشمنی کی وجہ سے، بلکہ صرف ایک جملے کی وجہ سے۔ حضرت علی کا ایک گہرا قول ہے، تم اپنی بات کے مالک ہو جب تک اسے کہو نہیں، لیکن جب کہہ دو تو تم اس کے قیدی بن جاتے ہو۔ آج کی یہ کہانی آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلا لفظ جو آپ بولیں وہ آپ کی تقدیر بدل دے۔ ایک جملہ جس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ دیر ہونے سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ پرانا مدرسہ صحرا کے کنارے واقع تھا۔ غروب آفتاب کے وقت اس کی مٹی کی دیواریں سنہری روشنی میں چمکنے لگتی تھیں، اور ہر شام ہوا کہ جھونڈ کے اندر پڑی جانے والی آیات کی سرگوشیاں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اسی سادہ سے کمرے میں ایک نوجوان طالب علم زید بیٹھا تھا، بے چین، تیز زبان اور غرور سے بھرا ہوا۔ وہ اپنی حاضر جوابی اور اس سے بھی زیادہ تیز گفتگو کے لیے مشہور تھا۔ اگر کوئی پڑھتے ہوئے اٹک جاتا تو زید مسکرا دیتا۔ اگر کوئی دوست غلطی کر دیتا تو وہ زور سے ہنس پڑتا۔ الفاظ اس کی زبان سے ایسے نکلتے جیسے ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکریاں پھینکی جا رہی ہوں، بے احتیاط اور بے قابو۔ ایک شام مغرب کی نماز کے بعد استاد شیخ عبد الرحمن نے زید کو اپنے قریب بلایا۔ ان دونوں کے درمیان رکھا ہوا تیل کا چراغ ٹمٹما رہا تھا اور دیوار پر لمبے سائے ڈال رہا تھا۔ شیخ کی آنکھیں پرسکون تھیں مگر ان میں گہرائی تھی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، زید، کیا تم حضرت علی کا یہ قول جانتے ہو؟ تم اپنی بات کے مالک ہو جب تک اسے کہہ نہ دو، لیکن جب کہہ دو تو تم اس کے قیدی بن جاتے ہو۔ اپنی زبان کی حفاظت ایسے کرو جیسے اپنے سونے اور مال کی کرتے ہو۔ ایک لفظ رسوائی اور نعمت کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ زید نے جلدی سے سر ہلایا گویا سمجھ گیا ہو، لیکن شیخ نے اس کے جواب کی کھوکھلاہٹ محسوس کر لی۔ شیخ نے آگے جھکتے ہوئے کہا، آج رات میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گا، اور اس چراغ کے بجھنے سے پہلے تم سمجھ جاؤ گے۔ شیخ نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہنا شروع کیا، کئی سال پہلے ایک شہر میں، جو ہمارے شہر جیسا ہی تھا، ایک نوجوان تاجر رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ وہ ذہین اور بلند حوصلہ تھا۔ اسے اپنے والد سے ایک چھوٹی سی دکان وراثت میں ملی تھی، اور اپنی محنت سے اس نے اسے بازار کی کامیاب ترین دکان بنا دیا۔ لوگ اس پر اعتماد کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، حارث کا وعدہ معاہدے سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ وہ اپنے مال کی بڑی حفاظت کرتا تھا۔ سکے 2 بار گنتا، صندوق 3 بار بند کرتا۔ مگر ایک چیز تھی جس کی اس نے حفاظت نہ کی، اپنی زبان۔ زید ذرا سا ہلا۔ باہر ہوا دروازے سے ٹکرا رہی تھی۔ شیخ نے جاری رکھا، حارث کو تعریف بہت پسند تھی۔ جب گاہک اس کی تعریف کرتے تو وہ مسکرا دیتا، لیکن اگر کوئی تنقید کرتا، چاہے نرمی سے ہی کیوں نہ ہو، وہ تیزی سے جواب دیتا۔ ایک دوپہر ایک غریب کسان اس کی دکان پر بیج خریدنے آیا۔ اس کے پاس پیسے کم تھے اور اس نے عاجزی سے تھوڑی رعایت مانگی۔ حارث کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، اگر تم کھیتی کے قابل نہیں ہو تو شاید تمہیں بھیک مانگنی چاہیے۔ بازار میں خاموشی چھا گئی۔ کسان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے سکے سمیٹے اور بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ زید نے گہرا سانس لیا۔ اگلے دن بازار میں سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ شیخ نے کہا، لوگ حارث کی سختی سے بے چین تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک شام ایک قافلہ آیا جس کے پاس اسی طرح کا سامان تھا مگر سستا اور بہتر۔ نیا تاجر نرم گفتار تھا۔ آہستہ آہستہ گاہک حارث سے دور ہونے لگے۔ پہلے تو اس نے مقابلے کو قصوروار ٹھہرایا، لیکن پھر اسے کچھ اور محسوس ہوا۔ لوگ اسے پہلے جیسا سلام نہیں کرتے تھے۔ اس کے قریب آتے ہی باتیں رک جاتیں۔ جس کسان کی اس نے توہین کی تھی وہ شہر میں عزت دار تھا۔ اس کی خاموشی غصے سے زیادہ بول رہی تھی۔ حارث کے ایک جملے نے دلوں میں ناراضی کا بیج بو دیا تھا، اور اب وہ پھل دے رہا تھا۔ چراغ چٹکنے لگا۔ مایوس ہو کر حارث کسان کے گھر معافی مانگنے گیا۔ اس نے مٹی کے چھوٹے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ کسان نے دروازہ کھولا مگر اندر نہ بلایا۔ حارث نے سر جھکا کر کہا، مجھے معاف کر دو۔ کسان نے تھکی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر کہا، تمہارے الفاظ نے مجھے میرے بچوں کے سامنے ذلیل کیا۔
میرے بیٹے نے اس رات پوچھا کہ کیا ہمیں واقعی بھیک مانگنی چاہیے؟ میرے پاس جواب نہ تھا۔ تم اب پچھتا رہے ہو مگر میں تمہارے الفاظ نگل چکا ہوں۔ زید کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ حارث ٹوٹا ہوا واپس آیا۔ اسے ایک تلخ حقیقت سمجھ آئی۔ جب الفاظ اس کے اندر تھے تو وہ ان کا مالک تھا، لیکن جب وہ باہر نکل گئے تو وہ ان کے قیدی بن گیا۔ وہ بازار تک اس کا پیچھا کرتے رہے، لوگوں کے دلوں میں گونجتے رہے، اور نقصان بن کر واپس لوٹے۔ شیخ کی آواز نرم ہو گئی۔ حارث کا مال کم ہوتا گیا، صندوق خالی ہونے لگے۔ وہ اکیلا بیٹھ کر اسی جملے کو یاد کرتا رہتا۔ وہ چاہتا تھا کہ کاش الفاظ واپس آ جائیں، مگر الفاظ تیر کی طرح ہوتے ہیں، ایک بار نکل جائیں تو زخم دے کر ہی لوٹتے ہیں۔ ہوا زور سے چلنے لگی، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ شیخ نے کہا۔ ایک رات حارث نے خواب میں اپنے مرحوم والد کو دیکھا۔ والد نے ایک ہاتھ میں سونے کی تھیلی اور دوسرے میں ایک چھوٹا پتھر پکڑا تھا۔ پوچھا، بیٹا کون سا بھاری ہے؟ حارث نے کہا، سونا۔ والد نے سر ہلایا، نہیں، لاپرواہ لفظ زیادہ بھاری ہے۔ سونا دوبارہ مل سکتا ہے مگر زخمی دل آسانی سے نہیں جڑتا۔ حارث آنسوؤں کے ساتھ جاگا۔ اگلے دن وہ بازار کے بیچ کھڑا ہوا اور سب کے سامنے اعتراف کیا، میں مغرور تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو تکلیف دی جو اس کا مستحق نہ تھا۔ میں اللہ اور اب سب سے معافی مانگتا ہوں۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کسان آگے بڑھا، خاموشی کے بعد اسے گلے لگا لیا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شیخ نے زید کی طرف جھک کر کہا، جانتے ہو یہ لمحہ طاقتور کیوں تھا؟ کیونکہ حارث نے آخرکار اپنی زبان پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے اسی زبان سے اعتراف کیا جس سے زخم دیا تھا۔ دولت فوراً واپس نہ آئی مگر عزت لوٹ آئی۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ شیخ نے مضبوط لہجے میں کہا، زید، تم اپنی عزت کو خزانے کی طرح سنبھالتے ہو مگر الفاظ کو بکھیر دیتے ہو۔ ایک مذاق دوست کو ذلیل کر سکتا ہے، ایک غصے بھرا جواب اعتماد توڑ سکتا ہے، ایک جھوٹ برسوں کی عزت مٹا سکتا ہے۔ جب حضرت علی نے فرمایا کہ تم اپنی بات کے مالک ہو جب تک اسے کہو نہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خاموشی طاقت ہے۔ ایک بار بول دو تو طاقت بدل جاتی ہے۔ الفاظ تمہارا دفاع کریں گے، تمہیں قید کر دیں گے۔ زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ استاد جی، کبھی کبھی الفاظ سوچے بغیر نکل جاتے ہیں۔ شیخ نے نرمی سے کہا، کیونکہ تم نے اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ رکھا ہے۔ جیسے جنگلی گھوڑا اپنے سوار کو گرا دیتا ہے، ویسے ہی بے قابو زبان اپنے مالک کو پچھتاوے میں گرا دیتی ہے۔ اسے خاموشی سے تربیت دو، اللہ کی یاد سے تربیت دو، بولنے سے پہلے انجام سوچو۔ پھر شیخ نے پوچھا، اگر میں تمہیں سونے کی ایک تھیلی دوں اور کہوں کہ ہر لاپرواہ لفظ پر ایک سکہ کم ہو جائے گا تو تم کتنے محتاط ہوگے؟ زید نے فوراً کہا، بہت محتاط۔ شیخ مسکرائے، عزت اور برکت کا نقصان سکوں کے نقصان سے بڑا ہے۔ رسوائی غربت سے تیز پھیلتی ہے۔ ایک لمحے کا غرور نعمت ختم کر سکتا ہے۔ چراغ مدھم ہو گیا۔ زید نے سر جھکا کر کہا، میں نے اپنی زبان سے بہتوں کو تکلیف دی ہے۔ شیخ نے کہا، تو آغاز کرو، معافی مانگو، جو درست کر سکتے ہو کرو، اور آج سے ہر لفظ کو سونے کی طرح تولو۔ اگلے دن زید نے اپنے ساتھی سے معافی مانگی جس کا وہ مذاق اڑاتا تھا۔ الفاظ سادہ تھے مگر سوچ سمجھ کر کہے گئے تھے۔ دن گزرتے گئے، وہ بدلنے لگا۔ لوگ اس پر زیادہ اعتماد کرنے لگے۔ وہ جو زبان تکلیف دیتی تھی اب سکون دیتی تھی۔ سالوں بعد جب زید خود استاد بنا تو وہ یہی قول اپنے شاگردوں کو سناتا، مگر صرف قول نہیں، کہانی بھی سناتا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ الفاظ کہنے کے بعد اس کی ذمہ داری بن جاتے ہیں، وہ اس کی میراث ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا تھا، ایسے جیسے کوئی اپنا سب سے قیمتی خزانہ محفوظ کرتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ ایک لاپرواہ جملہ برسوں کی نیکی مٹا سکتا ہے اور ایک دانشمند لفظ کسی کو رسوائی سے بچا سکتا ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے شیئر کریں، کیونکہ شاید کسی کی زندگی آپ کے ایک شیئر سے بدل جائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید ایمان افروز اور کردار سنوارنے والی اسلامی کہانیاں ملتی رہیں۔ کمنٹ میں ضرور لکھیں،
میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا۔ آئیے مل کر ایک ایسی کمیونٹی بنائیں جو خیر کی بات کرے، رحمت پھیلائے اور پچھتاوے کے بجائے خاموشی کو ترجیح دے۔ یاد رکھیں، اب کے الفاظ اب کی پہچان ہیں، انہیں جنت کا ذریعہ بنائیں، رسوائی کا نہیں۔